اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلینا جولی امریکی نژاد جرمن لڑکی بیان کرتی ہے کہ چونکہ میں ایک آزاد معاشرے میں پلی بڑھی تھی لہٰذا فحاشی کی لت لگی ہوئی تھی۔ جوانی کے زمانے میں میرے چار بوائے فرینڈز تھے اور ہر رات کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا۔ اسی دوران مجھے عملے غلاظت کی وجہ سے گلے کا کینسر ہو گیا اور جب میں 24 سال کی ہوئی تو ڈاکٹروں کی طرف سے میرا مرض ناقابل علاج قرار دے دیا گیا، یہاں تک کہ اپنے ہی خاندان نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا اور پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں شدید تکلیف سے تڑپتی تو مجھے سکون کا انجیکشن دے دیا جاتا۔ باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈز ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب اور بوائے فرینڈ سے مدد طلب کی، مگر جب سب سمجھے کہ میں زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، بس موت کی آمد کا انتظار ہے، میں روتی اور تڑپتی، مگر چونکہ میں اب ان کے کسی کام کی نہیں تھی لہٰذا انہوں نے میری کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دل جوئی کرنے کی خاطر وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موت کا آخری لمحہ وہ تھا کہ جب میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے اور میرے سب رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے تھے۔ خیر، میں مکمل نا امید ہو کر سارا دن چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے پنکھے کو دیکھنے میں گزار دیتی۔ انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلینر صفائی کرنے والی ملازمہ رکھ لیا۔ پورے عملے میں وہ واحد مسلمان تھی۔ چونکہ سب سے جوان لڑکی میں تھی لہٰذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا۔ تکلیف میں کرہنے پر کئی بار وہ دوڑ کر میرے پاس پہنچتی تھی، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ۔ اس کا ایسا ہی مشفقانہ رویہ تھا لہٰذا ادارے کی انتظامیہ سبھی لوگ اس سے بہت مطمئن تھے۔ میں نے اس مسلم خاتون سے اس رحم دل رویہ کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے، اور پھر اس نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھ کو ملنے والے ڈاکٹرز، وزٹرز اور NGO کے تمام لوگوں میں سے واحد وہ پاکستانی مسلم خاتون تھی جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ میرے لیے صحرا میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسے تھی جس کی موت سامنے ہو اور اچانک برسات شروع ہو جائے، یہاں تک کہ وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ مجھے پہلی بار لگا کہ کم از کم جتنی سانسیں باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کی بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزار دوں۔ لیکن جب دوسری طرف میں ڈاکٹرز کی رپورٹ کے متعلق پڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ تک بتا رکھا تھا تو پھر مایوس ہو جاتی اور رونے لگتی۔ خیر، اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق بتانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اور ساتھ ہی اس مسلم خاتون نے مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے، تم پڑھ کر دیکھ لو، اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتری محسوس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم موت کی منتظر بن کر ویسے بھی بیٹھی ہو اور تب تک بیٹھی رہو گی جب تک وہ انہیں پہلے اس کا پاکستانی خاتون کی بات مذاق لگی کہ یہاں ہر قسم کی میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے، وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس مسلم خاتون کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ادارے کی انتظامیہ سے چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لاتی، جب تک وہ یہاں رہتی وقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پاک پڑھاتی اور جاتے ہوئے ساتھ لے جاتی۔ جب میں نے قرآن کریم شروع کیا چند ہفتوں بعد ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوئی، خاص کر جتنی دیر
میں قرآن پاک پڑھتی، میں بالکل نارمل رہتی۔ میں حیران تھی اور خوش تھی کہ میری تکلیف کم ہو رہی ہے۔ اب میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب پاکستانی مسلم خاتون کی غیر موجودگی میں تکلیف میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی یاد کی ہوئی آیات کا ورد شروع کر دیتی۔ تقریباً 1 سال وہ خاتون وہاں رہی۔ 1 سال میں مجھے نہ صرف مکمل قرآن پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورتیں زبانی یاد کر لیں۔ ڈاکٹرز کی طرف سے طے کیا گیا، میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اس بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کی بجائے گلے کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی، لہٰذا میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے میل ملاقات شروع کر دی۔ میرے دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے۔ ڈاکٹرز سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، میری سابقہ رپورٹس کیسے غلط ہو سکتی ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس مسلم خاتون کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، جس نے نہ صرف مجھے علاج بتایا بلکہ مجھے براہ راست بھی دکھایا۔ میں نے اسی ادارے سے اس کا ایڈریس بھی لیا مگر وہ کسی دوسری اسٹیٹ منتقل ہو چکی تھی، اس لیے میری اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور جو اسلام نے انسانیت کے لیے قوانین بنائے ہیں انہی پر عمل کرنے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے۔ میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا۔ میں زارو قطار رو رہی تھی، میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہاں ہی میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ایرانی نژاد مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ میں اور میرا شوہر سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ میں آج بھی اس پاکستانی خاتون کے لیے دعا گو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔